नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि व क़ज़ा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला फरमा दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह ताला की ज़ात ही इबादत के लायक है। और फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो। तो हमें कुरान पाक की इस आयत करीमा में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो है अल्लाह ताला की इबादत और दूसरा है वालिदैन के साथ एहसान। अल्लाह ताला की इबादत ये तो बात ऐसी है कि मुहताज बयान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका यूँ भी जिक्र फरमाया है कि वमा हलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। तो गोया इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। और वालिदैन के साथ एहसान करने का जो हुक्म हुआ है, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में हम वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने रात इस हाल में की कि जब वो सो रहा था, सोने के लिए जा रहा था, तो उसके वालिदैन में से वो दोनों मौजूद थे और वो उस पर राज़ी थे। तो फरमाया कि अल्लाह ताला उस रात उसके लिए जन्नत के दो दरवाजे खोल देता है। और इसी तरह फरमाया अगर उसके दो में से कोई एक था और वही उसमें राज़ी था, तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाज़ा उसके लिए खोल देता है। और इसी तरह फरमाया कि जिसने सुबह की, और इस हाल में सुबह की कि उसके वालिदैन में से दोनों ही मौजूद थे और वो उस पर राज़ी थे, तो अल्लाह ताला उस दिन को उसके लिए जन्नत के दो दरवाजे खोल देता है। इसी तरह फरमाया कि अगर दोनों में से कोई एक था और वही उस पर राज़ी था, और तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। बिल्कुल इसी तरह आगे जाके बयान फरमाया कि अगर उसके वालिदैन ज़िंदा हैं और उस पर राज़ी नहीं है बल्कि किसी वजह से नाराज़ हैं, तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। गोया इस हदीस शरीफ से हमें ये मफ़हूम अहस कर सकते हैं कि बंदे की जन्नत और उसका दोज़ख उसके वालिदैन की रज़ा और उनकी नाराज़गी है। वालिदैन राज़ी हैं तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और अगर किसी वजह से वालिदैन नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। इसी हदीस शरीफ के ऐन मुताबिक एक दूसरे मुकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 बंदों का वाक़या बयान फरमाया है कि वो कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कहीं पनाह लेने पर वो मजबूर हो गए। तो वो जहाँ रुके थे वहाँ कोई आबादी नहीं थी, बल्कि पहाड़ों के दरमियान वो सफ़र कर रहे थे। तो एक गार में वो रात गुजारने के लिए रुक गए। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि रात के वक्त एक पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और वो आके गार के दहाने पर रुक गया, और इस तरह उनका बाहर निकलने का जो रास्ता था वो बंद हो गया। फिर जब वो सुबह बेदार हुए, बाहर निकलने की कोशिश की, पूरी उन्होंने अपनी हिम्मत सरफ की, लेकिन वो उस पत्थर को हटा नहीं सके। अब उन्हें अपनी मौत सामने नज़र आने लगी कि ज़ाहिरी तौर पर सारे वसाइल ज़िंदगी के ख़त्म हो चुके थे, और ज़िंदगी की जो किरणें हैं, उम्मीद की किरणें जो थी वो मान पड़ रही थी। इस हाल में उनमें से किसी एक ने मशवरा दिया कि आओ हम अपने रब से क्यों ना इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस मुश्किल को आसान कर दे। और इस इल्तिजा करने के लिए उसने तरीका ये बताया कि आप इस तरह करें, अपनी जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें से जो आप समझते हैं कि कोई अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया था और उसमें कोई जो है वो दूसरी चीज़ शामिल नहीं थी, रियाकारी नहीं थी, बल्कि खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, उस अमल को हम सामने रखते हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं। उनमें से जो पहला था उसने कहा कि अल्लाह तू जानता है कि मैं जाके जंगल में मेहनत मजदूरी करता था, अपनी भेड़ बकरियों को ले जाता था, सारा दिन उनको घुमाता फिराता था, और रात को जब घर आता तो उनका दूध दोता था, और दूध दोने के बाद मैं सबसे पहले
جو دودھ پیش کرتا تھا وہ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، حالانکہ میری بیوی بھی میرے پاس ہوتی تھی، میرے بچے بھی تھے، لیکن میں ان پر اپنے والدین کی خدمت کو ترجیح دیتا تھا۔ تو ایک رات ایسا بھی ہوا کہ میں جنگل سے ذرا دیر سے آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں دودھ دو کر پیالے میں اس دودھ کو ڈال کے میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور پچھلے پہر میرے ماں باپ نے جو ہے وہ بیدار ہوئے اور میں نے انہیں وہ دودھ پیش کیا۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو دودھ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ تو میری اس عبادت کو قبول فرما لے، میرے اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دعا مانگنے کے بعد وہ پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، باہر سے روشنی کی کرنیں اندر آنے لگی، یعنی زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری کزن تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی اور میں اس کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ قحط نے پڑاؤ ڈال دیے اور کھانے پینے کی چیزیں معدوم ہونے لگی۔ اسی قحط کی لپیٹ میں میری وہ کزن بھی آ گئی اور وہ مجبور ہو گئی، مجبور ہو کے وہ میرے گھر آئی، کہنے لگی کہ دیکھو بھوک سے میں مرنے لگی ہوں، میرے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر دو۔ میں نے کہا میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تو میری نفسانی خواہش کی تکمیل کر دے، میں تمہیں ہر چیز دے دوں گا۔ وہ گھر چلی گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر مجبور ہو کے واپس آ گئی اور پھر میں نے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری نفس کی خواہش کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو راضی کرتی ہوں۔ پھر ہم ایک کمرے میں گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ، جب میں اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اور وہ مور جسے توڑنے کا تجھے اختیار نہیں ہے اسے نہ توڑ۔ تو جب میں نے اس کی بات کو سنا تو اے اللہ، میں تیرے خوف سے ڈرتے ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل نہیں کی، حالانکہ وہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ عزیز تھی، اور پھر میں نے اس کی خدمت کی، جو کچھ کھانے پینے کو اس کو درکار تھا وہ ساری چیزیں اس کو دے دی، لیکن میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور صرف تجھ سے ڈر کے نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن اب بھی باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ پھر تیسرا آگے بڑھا، اس نے اپنی مناجات اپنے رب کے حضور میں پیش کی، کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کچھ مزدور کام پہ لگائے اور جب رات کا وقت ہوا وہ مزدور جانے لگے تو میں نے سب کی مزدوری ان کو ادا کر دی، لیکن ایک مزدور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری مزدوری آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں واپس آ کر آپ سے لے لوں گا۔ اے اللہ، اس مزدوری کو میں نے اپنے بزنس میں لگا دیا، میں نے بکریاں خرید لی اور پھر وہ اس کا بزنس بڑھتا 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 اتنا بڑھ گیا کہ وادیاں اس کی بکریوں سے بھر گئیں۔ میں نے غلام رکھ لیے، وہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے، اور ایک طویل عرصے کے بعد وہ بندہ واپس پلٹ کے آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میں نے ایک دن تیرے پاس مزدوری کی تھی اور وہ مزدوری اب مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ وادیاں تو دیکھ رہا ہے نا، یہ ساری کی ساری تیری کوئی مزدوری ہے، یہ سارا مال تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، میں نے تو ایک دن مزدوری کی تھی، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے بس ایک دن کی مزدوری دے دو۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے تیری وہ مزدوری اپنے بزنس میں لگا دی تھی اور تیرا سمجھ کر میں وہ کام کرتا رہا، اللہ نے تیرے کام میں برکت ڈال دی، اور یہ ساری کی ساری بھیڑ بکریاں اور یہ غلام یہ سب تیرے ہیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس نے ایک بکری بھی نہیں چھوڑی اور وہ اپنی ساری بکریاں اور غلام سب لے کر وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے مالک، ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ تو وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا اور وہ تینوں بحر و عافیت اس غار سے باہر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 کام گویا ایسے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں: والدین کی اطاعت،
اللہ کے خوف سے، گناہ کبیرہ سے کے ارتکاب سے بچنا، اور مزدور کی مزدوری کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے نتیجے میں آئیے ذرا ہم بھی غور کر لیں، دیکھ لیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کتنا کرتے ہیں، ہم اس خدمت کو اللہ کی رضا کا کتنا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف سے ہم گناہوں سے کتنا ڈرتے ہیں۔ آج کل تو یہ اور بھی ہمارے لیے ایک امتحان کا ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اس کی زندگی اور طرح کی ہے، جب وہ خلوت میں جاتا ہے تو اس کی زندگی اور ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی خدا جو معاشرے میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہی ہماری خلوتوں اور جلوتوں کا بھی شاہد ہے۔ اللہ کی نظر سے تو ہم اوجھل نہیں ہو سکتے، لہذا خوف خدا سے ہمیں برے کاموں سے بچنا بھی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا القاسم حبیب اللہ، کہ کام کرنے والا تو اللہ کا حبیب ہے، لہذا اللہ کے حبیب کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ حال کی کائنات حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان حقوق اللہ کی پہچان کرنے اور ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔